علم ایک خزانہ ہے اور سوال اس کی چابی ہے۔ علم کے نئے نئے زاویے اور نئے نئے گوشے سامنے آ رہے ہیں۔ تو آپ کے پروفٹ سوال کرنے سے اعتراضات کیوں رکھتے ہیں؟ علمی سوال اور اعتراض میں فرق ہے۔ اگر آپ میرے سوالوں کا جواب نہیں دو گے میں دین میں واپس کیسے آؤں گا؟ ہر وقت نقد و جرح کے تیر برساتے ہیں۔ ان کو نبی کریم نے بول دیا کہ تم زیادہ سوال نہ کرا کرو۔ جو وہ سوال کرتے پھر مزید ان کے اوپر سخت احکامات آتے جاتے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو irrelevant ہیں۔ میں آپ سے جو بھی سوال کر رہا ہوں وہ میرا حق بنتا ہے، رائٹ؟ یہ بے جا ہے، غیر مناسب ہے۔ اگر میرے کو دین میں دوبارہ لے کے آنا آپ نے، ظاہری بات ہے آپ کو میرے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک شخص سوال کرتا ہے کہ فرعون کی دادی کا نام کیا تھا، مگر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ irrelevant question کی وجہ سے کر کے جہالت ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج سوال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، میں ڈاکٹر شہباز احمد چشتی ایک مرتبہ پھر آپ کو اسلام میں محبت پیش کرتا ہوں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ کیا اسلام سوال کرنے سے منع کرتا ہے، اس کو انکرج نہیں کرتا؟ بہت سارے ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں سوال کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ جو پہلے کے لوگ ہوا کرتے تھے وہ سوال جواب کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کو نبی کریم نے بول دیا کہ تم زیادہ سوال نہ کرا کرو، کیونکہ پہلے کے جو لوگ تھے وہ بھی اسلام سے یا پھر اپنے دین سے یا پھر اپنے پروفٹوں سے پھر گئے تھے، وہ کفر کو ترجیح دینے لگ گئے تھے کیونکہ وہ سوال کرتے تھے۔ تو آپ کے پروفٹ سوال کرنے سے اعتراضات کیوں رکھتے ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں آپ سے جو بھی سوال کر رہا ہوں وہ میرا حق بنتا ہے، رائٹ؟ اگر میرے کو دین میں دوبارہ لے کے آنا آپ نے، ظاہری بات ہے آپ کو میرے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ میرے سوالوں کا جواب نہیں دو گے میں دین میں واپس کیسے آؤں گا؟ تو ویسے ہی لوگ بھی کرتے تھے کہ تاکہ وہ اپنے دین کو اسٹرانگ کر سکیں، ظاہری بات ہے، اور محمد صاحب ان کا جواب نہیں دیتا تو لہٰذا قرآن کی آیتیں نکال دیتے کہ جو بھی سوال کرے گا وہ چیزوں سے پھر جائے گا، وہ اسلام سے پھر جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ حالانکہ اس بات کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ علمی سوال اور اعتراض میں فرق ہے۔ علمی سوال اس کا جو موٹیو ہے وہ نالج ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے میں جاننا، اور اعتراض کا مقصد نقص نکالنا، فساد پیدا کرنا، بگاڑ پیدا کرنا ہے۔ اعتراض سے منع کیا گیا کہ نیگیٹو اپروچ کے ساتھ آپ چیزوں کو نہ دیکھیں، مگر سوال کرنے سے تو علم کا دروازہ کھلتا ہے۔ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ علم ایک خزانہ ہے اور سوال اس کی چابی ہے، کہ سوال کریں گے تو ایک نئی جہت سامنے آئے گی، ایک نیا زاویہ سامنے آئے گا۔ تو قرآن مجید کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر اور طرز صحابہ کے اندر سوال کرنے کو، کویسچن کرنے کو، استفسار کرنے کو، چیزوں کے بارے میں جانچنے کو، اس کو انکرج کیا گیا ہے، کہیں بھی اس کو ڈسکرج نہیں کیا گیا۔ ہاں اگر ڈسکرج کیا ہے تو اعتراض کو یا جس میں رسپیکٹ نہ ہو، مینرز نہ ہو، اس سے منع کیا گیا۔ جو ملحدین ہیں، معترضین ہیں، جن کا ٹارگٹ ہی اسلام کی تعلیمات کو نیگیٹیولی پریزنٹ کرنا ہے، جس طرح ویسٹ کے اندر مستشرقین ہیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر ہر وقت نقد و جرح کے تیر برساتے ہیں، اسی طرح پاکستانی یا ایشیا کے اندر جو ملحدین ہیں ان کا ٹارگٹ بھی اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب یہ ملحدین قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 101 کا حوالہ دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفی اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ انہیں معاف فرما چکا ہے اور بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ اس آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر کے ملحدین نے کہا، دیکھیے جی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 101 کہہ رہی ہے کہ سوال نہ
اٹھاؤ، پوچھو نہیں، استفسار نہ کرو۔ جب اس کو سیاق و سباق کے ساتھ دیکھا جائے تو ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے جن کا تعلق نہیں ہے آپ کی پریکٹیکل لائف کے ساتھ، یا جب جس طرح بنی اسرائیل اپنے پیغمبروں پر سوالات کرتے اور بار بار کویسچن کرتے، گائے کے حوالے سے وہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، تو جتنے زیادہ سوالات بنی اسرائیل نے کمپلیکیشنز خود اپنے لیے کریٹ کی، اتنی اس وقت چونکہ وہی نازل ہو رہی تھی، اور اس اعتبار سے کر کے جو ہے وہ جو وہ سوال کرتے پھر مزید ان کے اوپر سخت احکامات آتے جاتے۔ تو یہ سورہ المائدہ کی آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ تم جو ہے وہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو ارریلیونٹ ہیں، جن کا تمہاری گھریلو آئلی معاشرتی زندگی کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے۔ ورنہ سوال کرنے کے بارے میں تو سورہ النحل کی آیت نمبر 43 ہے، اللہ پاک نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کسی چیز کا تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے، اہل علم سے، اہل تحقیق سے، اہل نظر سے وہ سوال کرو، پوچھو۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے تقلید کا استدلال کیا ہے، فرماتے یہاں خود حکم دیا جا رہا ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ اہل علم سے پوچھیں، کیونکہ جو ہے وہ حضور کا ارشاد مبارک ہے عالم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے علم پر خاموشی اختیار کرے، اور جاہل کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جہالت کے اوپر جو ہے وہ کاربند رہے۔ عالم علم کو پھیلائے اور جو اس سے سوال کیا جائے اس کا جواب دے، اور جاہل اپنی جہالت پر شرمندگی نہ محسوس کرے بلکہ کویسچن کرے، علم کے اکوائر کرنے میں، نالج کو حاصل کرنے میں کبھی بھی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کرنے کے حوالے سے ہیزیٹیٹ کرنا، شائنس دکھانا، شرم و حیا یا تکبر کرنا، اس کے اوپر پورا ایک باب بندہ ہے کہ جو شخص حصول علم میں جو ہے وہ حیا کرتا ہے یا ہیزیٹیٹ کرتا ہے یا تکبر کرتا ہے وہ کبھی بھی اچھا عالم نہیں بن سکتا، اسکالر نہیں بن سکتا، علم کے حصول میں اس کو جو ہے وہ مشکل پیش آئے گی اگر وہ شائنس کا شکار رہے گا۔ اب ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے منع کیا گیا جو بظاہر جو ہے ان کی زندگی سے تعلق ہی نہیں ہے، ان سے منع کیا گیا۔ مثلا ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مناسک بیان کر رہے تھے، اور اس کو صاحب مشکات نے مشکات شریف کتاب المناسک کے اندر بیان کیا ہے، میں یہ حدیث 2505 ہے مشکات شریف کی، اور اس امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فقال ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو تمہارے اوپر حج فرض کیا گیا ہے پس حج کرو۔ فقال رجل اقل آمین یا رسول اللہ، تو ایک شخص نے اٹھ کر عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے، ہر سال؟ فسکت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، حتیٰ قالها ثلاثا، یہاں تک کہ اس نے 3 مرتبہ یہ بات کہی۔ فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا اور پھر تم اس کی ادائیگی کی استطاعت نہ رکھتے۔ ثم قال ذرونی ما ترکتم فانما ہلاک من کان قبلکم بکثرت سوالہم و اختلافہم علی انبیائہم، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تک میں تمہیں کوئی مسئلہ نہ بتاؤں تو تم اس کو زیادہ کریدنے کی کوشش نہ کرو۔ تم سے پہلے لوگ انبیاء سے بے جا اور irrelevant سوال کرنے اور انبیاء پر اعتراض کرنے کی وجہ سے کر کے ہلاک ہوئے۔ اب اس جملے کو لے کر ملحد یہ فتنہ اٹھاتا ہے کہ یہ کہا گیا کہ پہلے لوگ ہلاک ہوئے سوال کرنے سے،
مگر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ irrelevant کویسچن کی وجہ سے کر کے یا انبیاء کی ذات پر اعتراض کرنے کی وجہ سے کر کے حضور نے فرمایا وہ ہلاک ہوئے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا أَمَّرْتُكُم بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، جب میں تمہیں کسی چیز کے کرنے کا حکم دوں تو وہ کرو، اور جب میں تمہیں کسی چیز کے کرنے سے منع کروں تو پھر تم رک جاؤ۔ تو اس اعتبار سے کر کے جہالت ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج سوال ہے، شفا جواب کے اندر ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام سوال سے نہیں روکتا، انکرج کرتا ہے۔ قرآن حکیم کی پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، ریڈ، اس سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو علم کو، سوال کو، اور معلم حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوال کرنے والا، جواب دینے والا، سننے والا، ان سے محبت کرنے والا، یہ ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہاں تو سوال کرنے اور جواب دینے کو ریوارڈیبل ایکٹ ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ قابل ثواب اور اجر کی بات ہے۔ ہاں، لا یعنی سوالوں سے منع کیا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ irrelevant چیزوں سے ایوائڈ کرے، جو غیر متعلقہ چیزیں ہیں ان سے جو ہے ان میں نہ پڑے، وگرنہ اپنے اعتقاد کو اور ایمان کو خراب کرے گا۔ امام شامی نے، علامہ شامی نے فتاوی شامی کے اندر بغیر ضرورت سوال کرنے کو مکروہ کہا ہے، کیونکہ بغیر ضرورت سوال کرنے سے وقت کا ضیاع ہوگا، آپ کا اعتقاد اور ایمان خراب ہوگا۔ ہر ریلیونٹ کویسچن کریں۔ بلا ضرورت کی مثال میں دیتا ہوں، ایک شخص سوال کرتا ہے کہ فرعون کی دادی کا نام کیا تھا۔ اب سائل کا مقصد جواب لینا نہیں ہے، سائل کا مقصد اگلے کو پھنسانا ہے کہ وہ فرعون کی دادی کا نام پوچھ رہا ہے، ابو جہل کی بیوی کا نام پوچھ رہا ہے۔ کیا یہ سوالات اس کی عملی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، عقائد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، عمل سے تعلق رکھتے ہیں، معاشرے کے اندر پازیٹیوٹی اور بہتری سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو ایسے بے جا، غیر متعلقہ، بیہودہ سوالات اور اعتراضات، ان کو ڈسکرج کیا گیا، ان سے منع کیا گیا۔ مگر جس سوال سے علم کا دروازہ کھلتا ہے، جس سوال سے نالج بڑھتا ہے، جس سوال سے معاشرے میں خیر اور بلائی تقسیم ہوتی ہے، اس سوال کو تو باعث اجر و ثواب کہا گیا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہزاروں نہیں لاکھوں سوالات کیے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جوابات دیے، جس سے 1500 سال کے قریب انسانیت مستفیض ہو رہی ہے۔ علم کے نئے نئے زاویے اور نئے نئے گوشے سامنے آ رہے ہیں۔ وہ سارا کیسے ہوا؟ کوئی ایک ایسا پریسکرائبڈ کریکولم تو نہیں تھا کہ یہ نصاب ہے، اتنے سال پڑھنا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ آف سوسائٹی، انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے، نبی پاک سے سوالات کیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جوابات دیے، اور وہ امت کے لیے خیر اور بلائی اور بہتری کا باعث بنے۔ بسا اوقات ایک شخص سوال کرتا ہے، ایک عالم، محقق، ریسرچر، اسکالر جواب دیتا ہے، اور ہزاروں لوگ اس سے مستفیض ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے ملحدین کا یہ پراپیگنڈا کہ اسلام سوال کرنے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، یہ بے جا ہے، غیر مناسب ہے، غیر اخلاقی ہے۔ اسلام سوال کو انکرج کرتا ہے اور جوابات دینے کو، سوال، اچھا سوال کرنے کو باعث اجر و ثواب ڈکلیئر کرتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج کی یہ گفتگو آپ کے بے شمار چیزوں میں، علم میں اضافہ کرے گی، اور ملحدین، معترضین کے اس پراپیگنڈے کا رد کرے گی۔ اللہ پاک ہم کو علم نافع کی دولت عطا فرمائے۔